سخت گرمی جلا دینے والی دھوپ، شہر میں سورج انگارے برسانے لگا، پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ چلچلاتی دھوپ اور لو سے شہری بے حال، زیادہ سے زیادہ پارہ 46 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ شہر میں ہیٹ ویو رنگ دکھانے لگی، 24 گھنٹے کے دوران مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں 200 سے زائد مریض رپورٹ۔ شدید گرمی سے چکر آنا، نزلہ زکام اور بخار کے مریضوں کی بھرمار۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیسکو کے ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری۔ لیسکو کے 7 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر، علی حجویری، ہالی روڈ، جمال ٹاؤن، ساندا سمیت مختلف فیڈرز پر بجلی کی بندش، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سورج کی تپش سے شہر میں گرمی کی شدت برقرار، گرمی کے ستائے بچوں اور نوجوانوں نے نہر پر ڈیرے ڈال دیے، نہر میں ڈبکیاں لگائیں اور گرم موسم کو انجوائے کیا۔ کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تر و تازہ ہونے کے لیے نہر میں نہا رہے ہیں۔ وادی سون جنگلات میں خوفناک آتش زدگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز کا آتش زدگی کے دوران جاں بحق ہونے والے چوکیدار غلام رضا کو خراج عقیدت کہا، متعلقہ ادارے آگ پر مکمل طور پر قابو پانے تک الرٹ رہیں گے۔ عوام بجلی کے بڑے جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار، ایک ماہ کے لیے بجلی 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں درخواست پر نیپرا آج سماعت کرے گا۔ منظوری سے صارفین پر 34 ارب روپے کا اضافہ۔ سبزی منڈی میں مہنگائی کا راز برقرار، سرکاری نرخوں میں 10 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے، لیمو 850، شملہ مرچ 250 روپے اور بھنڈی 220 روپے کلو میں فروخت، سیب 400، فالسا 350 اور آڑو 230 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری، مرغی کا گوشت 15 روپے سستا، 416 روپے کلو میں دستیاب۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 237 روپے پر برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6990 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ شہر میں دودھ کے نام پر سرعام زہر بکنے لگا، گاڑھا پن لانے کے لیے صابن اور سرف استعمال کرنے کا انکشاف، شہر کے مختلف مقامات سے کھلے دودھ کے سیمپل فیل ہوئے، متعدد دکانوں میں موجود دودھ کے اندر سوڈیم کلورائڈ اور پانی کی آمیزش پائی گئی۔ مناوا میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 کمسن بچوں کی ہلاکت، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا نوٹس، فوڈ سیفٹی ٹیموں کو جائے وقوع پر روانہ کر دیا، کھانے کے نمونے لینے کی ہدایت، کہا نمونوں کی رپورٹ آنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے 100 دن کی کارکردگی رپورٹ، اپریل سے جون تک 287 ارب کا بجٹ پیش کیا، 1645 ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 221 ارب 60 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ بلدیات کی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجاویز تیار، 14 ارب 27 کروڑ 52 لاکھ روپے کی تجاویز پیش کر دیں۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی کے لیے 30 کروڑ 50 لاکھ روپے، دلکش لاہور پروگرام کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024، بورڈ آف ریونیو کے 2 منصوبوں کو شامل کرنے کی منظوری مل گئی، سیٹلمنٹ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور لینڈ ایکوزیشن مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دی گئی، منصوبوں سے ریکارڈ میں فراڈ کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 60 بھرتیوں کی منظوری، پنجاب حکومت نے محکمے کو بھرتیوں پر عائد پابندی سے مستثنی قرار دے دیا، بھرتیوں میں 19 کروڑ 30 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہوں گے، محکمے سے فنڈ سے رقم ادا کی جائے گی۔ ہربنس پورہ میں ہائی کورٹ کے ملازمین کی رہائش گاہوں کا منصوبہ، صوبائی ترقیاتی اور منصوبہ بندی بورڈ نے تحفظات کا اظہار کر دیا،
منصوبے سے کمرشل مارکیٹ اور ڈسپینسری ختم کرنے کا حکم، مہنگے ترین فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم کی قیمتوں پر وضاحت طلب۔ وزیر تعلیم نے اساتذہ کے لیے نئی ٹرانسفر پالیسی متعارف کروا دی۔ ہارڈ شپ گراؤنڈز پر ٹرانسفر سال بھر کھلی رکھنے کا فیصلہ۔ رانا سکندر حیات کہتے ہیں جرنل ٹرانسفر سال میں صرف دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ پروموشن کا عمل 30 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ 5 ماہ میں 22,74,000 شہری قانون شکن نکلے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے، 1,96,000 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کے چلان، جبکہ لائسنس گاڑی 2,39,000 چلان ٹکٹ جاری کیے۔ گھریلو ملازمہ صفائی کے بہانے گھر کا صفایا کر گئی۔ چوہو ٹاؤن میں جی بلاک میں چوری کی بڑی واردات۔ گھریلو ملازمہ گھر سے 53 لاکھ روپے لے کر فرار۔ 2 نقاب پوش خواتین نے گھر کو صفایا کر دیا۔ شہری حمزہ رزاق کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اجلاس، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کا جائزہ لیا۔ اہم مقامات کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت، کہا اہم اور حساس مقامات کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے۔ پنجاب پولیس کے ایک اور اہلکار نے پی ایچ ڈی کر لی۔ ترجمان کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل تنویر الاسلام نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی۔ آئی جی پنجاب نے تنویر الاسلام کی تعریفی سند اور کیش انعام سے حوصلہ افزائی کی۔ ادھر آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان انور نے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ اور پاکستان کا مئی میں دوسرا خلائی مشن اڑان بھرنے کو تیار۔ ہائی پاور ملٹی مشن سیٹلائٹ کو آج شام 4 بجے خلا میں بھیجا جائے گا۔ پاک سیٹ MM-1 کی لانچنگ سپارکو سے لائیو دکھائی جائے گی۔ سیٹلائٹ دور دراز علاقوں میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور ٹی وی براڈ کاسٹنگ سروس فراہم کرے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں ثانیہ اسحاق۔ ہیڈلائنز اب جان چکے اور اب شامل کریں گے نیوز کے ساتھ ساتھ بلٹن۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہ ملنے کے خلاف 22 سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ گریڈ 20 کے اساتذہ اور کالج پروفیسر نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہمیں 3 سال سے آس میں رکھا جا رہا ہے لیکن ہمارے الاؤنس نہیں لگائے گئے۔